اس نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی خوفناک لاشیں دیکھی تھی، لیکن یہاں کے منظر نے اس کا بھی پتا پانی کر دیا تھا۔ وہ دیر تک کھڑا لاشوں کو گورتا رہا، پھر وہ وہاں سے ہٹ کر باہر آ گیا۔ باہر کھلی فضا میں اس نے خوب گہری گہری سانسیں لی اور خود کو جلد ہی پرسکون کر لیا۔ اس نے لاشیں اٹھا کر مردہ خانے میں پہنچانے کا حکم دے دیا اور سارجنٹ کی طرف متوجہ ہو گیا، جو پریس والوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جس کمرے سے وہ ابھی باہر آیا تھا، اس میں جو لاشیں پڑی تھیں ان کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے اور جسم کو جگہ جگہ سے اس طرح کاٹ ڈالا گیا تھا جیسے کوئی ماہر قصاب وہاں مصروف رہا ہو۔ ہاتھ پاؤں اور دڑ اٹھائے جانے لگے۔ تم کچھ بھولے جا رہے ہو؟ فرتوسی غورایا۔ کیا جناب؟ مردہ خانے کا ملازم بوکھلا کر بولا۔ ذرا ان کھوپڑیوں کی طرف تو دیکھو۔ سب کی نگاہ کھوپڑیوں کی طرف اٹھ گئی۔ تب انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی کھوپڑی پوری نہیں ہے، ہر کھوپڑی کھلی تھی اور اس میں سے دماغ نکال لیا گیا تھا۔ ان کھوپڑیوں کے دماغ بھی سمیٹ کر لے جاؤ۔ فرتوسی نے کہا۔ کوئی دماغ نہیں ہے جناب۔ کیا مطلب؟ فرتوسی نے حیرت سے پوچھا۔ کمرے میں دماغ کے علاوہ سبھی کچھ موجود تھا، گویا کوئی ان سب کو قتل کر کے ان کے دماغ چرا کر لے گیا ہے، چیف انسپیکٹر نے زیر لب کہا، اور اس کا دہانہ ایک بار پھر تیزی سے متحرک ہو گیا۔ سگار تیزی سے اوپر نیچے ہلنے لگا اور وہ اس کا گوشہ چبانے میں مصروف ہو گیا۔ بار بار وردی میں اس کا جسم کانپ رہا تھا، جیسے کوشش کیے بغیر وہ جرجی لیے بغیر نہ رہتا ہو۔ دماغ چوری ہو گئے؟ اف، انسانی دماغ، سارجنٹ نے بھی زیر لب کہا تو اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ چیف انسپیکٹر فرتوسی نے اخباری نمائندوں کو ملاقات کی اجازت دے دی، لیکن انہیں زیادہ وقت نہیں دیا۔ یہ بات اس نے البتہ راز میں نہیں رکھی کہ اندر جتنی بھی لاشیں پائی گئی ہیں ان سب کے اعضاء جسم سے بڑی نفاست کے ساتھ ماہرانہ انداز میں کاٹے گئے تھے اور پھر ہر کھوپڑی میں سے دماغ نکال لیا گیا تھا۔ موقع واردات سے نمٹ کر وہ گھر پہنچا تو کافی رات ہو چکی تھی۔ چیف انسپیکٹر فرتوسی نے کھانا بھی برائے نام ہی کھایا تھا اور پھر اپنی حسین و جمیل بیوی کی رفاقت میں بھی چھتی کو گورتا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ان گنت سوالات تھے جنہوں نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ اگلے روز صبح بھی اس کی بیوی نے اسے خیالوں میں ہی کھوئے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ وہ ایک شکی مزاج عورت تھی۔ اس نے الزام لگایا کہ فرتوسی کسی اور کے خیالوں میں کھویا ہوا ہے۔ وہ دفتر پہنچا تو بیوی نے وہاں بھی فون کر کے اسے خوب سنائی اور اس کی ازدواجی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ فرتوسی بے حد پریشان تھا کیونکہ اسے جلد از جلد حکام بالا کو رپورٹ دینی تھی۔ اس کے علاوہ اسے صدر مملکت کے حکم پر بھی ایک خاص نمبر پر فون کر کے بھی رپورٹ دینی تھی۔ وہ ایک بار پھر اسی عمارت کی طرف بڑھ گیا جس کے گراؤنڈ فلور کے ایک کمرے میں وہ خوفناک لاشیں پائی گئی تھیں۔ وہ ان تصویروں کی طرف متوجہ ہو گیا جو سرکاری فوٹوگرافروں نے لاشیں اٹھنے سے پہلے اتاری تھی۔ اس کمرے کا ایک بار پھر جائزہ لینے کے لیے وہ اندر گیا تو ایک چیز نے اسے چونکا دیا۔ کمرے کا فرش جو بھی تختوں کا بنا ہوا تھا، وہ ایک ایک تختے کا جائزہ لیتا ہوا ایک ایسے تختے پر پہنچ گیا جو اسے قدرے ڈھیلا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اٹھانے کے بعد فرتوسی بری طرح چونک پڑا۔ اس کی نگاہ ایک تھیلی پر پڑی۔ تھیلی کو کھولا تو اس میں حشیش بھری ہوئی تھی۔ وہ مزید توجہ سے اس خلا کا جائزہ لینے لگا۔ تب اسے کئی ایک تھیلے مل گئے۔ ان تھیلوں میں جتنی حشیش بھری ہوئی تھی اس کی مالیت کا وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ یہ چوبی فرش اکھاڑتے اکھاڑتے وہ ایک ٹیپ ریکارڈ برآمد کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا جس کا ٹیپ اب بھی گھوم رہا تھا۔ اس نے ٹیپ کو ریوائنڈ کیا اور آوازیں سننے لگا۔ یہ ایک لڑکی اور چند مردوں کی آوازیں تھیں۔ عجیب سے جملے تھے لیکن مسٹر ریگل جیسا نام وہ خوب اچھی طرح سمجھ گیا۔ یہ نام کئی بار دوران گفتگو ٹیپ ہوا تھا۔ جو آوازیں اس نے سنی ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ چوبی فرش پر رقص ہوتا رہا تھا اور وہ تمام شیطانی کھیل بھی وہاں کھیلے گئے تھے جن کی انسانیت نے کبھی اجازت نہیں دی تھی۔ ان آوازوں سے ایک اور خاص بات یہ سامنے آئی کہ سب کے سب فن کی دنیا سے تعلق رکھتے تھے یا فن کے قدردان تھے۔ پینٹنگ اور مجسمہ سازی کی باتیں بھی زیر بحث آئی تھیں اور پھر اچانک ہی چیخوں اور کراہوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں، آہوزاری کا شور اور منت سماجت کے مکالمے سنائی دینے لگے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ خوفناک آوازیں بھی دم توڑ گئیں۔ اس نے ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا۔ اس کی پیشانی پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ یہ سب کچھ صرف ایک ہی آدمی نے کیا تھا اور اس میں اسے صرف 50 سیکنڈ لگے تھے۔ ٹیپ سے فرتوسی یہ اندازہ بآسانی لگا سکتا تھا۔ اسے ایسی آوازیں سنائی دی تھی جیسے اعضائے بریدگی کا کام کرنے والے نے کوئی اوزار ہی استعمال کیا ہو۔ اس نے کوئی پاور مشین استعمال نہیں کی تھی اور 5 آدمیوں کو ہلاک کر کے ان کے اعضاء کاٹے تھے، لاشوں کے ٹکڑے کیے تھے اور پھر سب کے دماغ نکال لیے تھے۔ ہیلو سر، ایک آواز نے اسے بری طرح چونکا دیا۔
اس نے آواز کی طرف دیکھا۔ ایک کانسٹیبل کھڑا تھا۔ فردوسی کو پہلی نگاہ میں ہی محسوس ہو گیا کہ وہ اس کانسٹیبل کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ کانسٹیبل کے بیج پر پڑی، اسے احساس ہوا کہ وہ نکلی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ٹیپ ریکارڈر کی ایک آواز اس کے ذہن میں گونجنے لگی۔ وہ آواز یقیناً اسی شخص کی تھی، سفاک، جذبات زیادی اور درندگی کی مظہر۔ چیف انسپیکٹر کا جسم ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے میں بھیگتا چلا گیا۔ کانسٹیبل کے ہونٹوں پر بڑی ہی ناقابل فہم مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اس کی ناقابل فہم مسکراہٹ بے حد شفاف تھی۔ چیف انسپیکٹر جرجری سے لے کر رہ گیا، جذبات سے عاری اور درندگی سے بھرپور۔ وہ آواز اب بھی فردوسی کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ وہ ٹیپ ریکارڈر اب بھی اس کے سامنے موجود تھا۔ فردوسی بڑے دل گردے والا آدمی تھا، لیکن اس نے جو واردات دیکھی تھی، اس نے ہمت و جرت کی دیوار میں شگاف ڈال دیا تھا۔ وہ خود پر تیزی سے قابو پانے لگا۔ تم کون ہو؟ چیف انسپیکٹر فردوسی نے پولیس مین کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس نے لہجہ توہم کانہ رکھنے کی کوشش کی تھی تاکہ اس کی گھبراہٹ کا کم از کم آواز سے اظہار نہ ہو۔ میں پیٹرول نیم 696 ہوں جناب۔ غیر انسانی آواز پولیس مین کے حلق سے نکلی۔ اب فردوسی کو کوئی شک و شبہ نہیں رہا، یہ وہی آواز تھی جسے وہ کچھ دیر قبل ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے سن چکا تھا۔ بہت خوب، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ یہ کیس آپ کے سپرد کیا گیا ہے۔ ہاں، فردوسی نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس مشتبہ شخص کو باتوں میں لگا کر ہیڈ کوارٹر تک لے چلنا چاہیے۔ وہاں پہنچتے ہی ریوالور نکال کر اسے زد میں لینا ایک بے حد آسان کام ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی فردوسی کو ستا رہا تھا کہ آخر اس شخص کو اس نے پہلے کب اور کہاں دیکھا تھا۔ اس سلسلے میں ہلکی سی یاد بھی اس کے ذہن میں نہیں ابھر سکی۔ آپ نے پولیس کو بڑا ہی عجیب بیان دیا تھا جناب، پیٹرول مین دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ آپ نے اس واردات کو دہشت گردی کی ایک مثال ظاہر کیا ہے، آپ نے تخلیق کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ فردوسی نے چونکنے کی کامیاب اداکاری کی۔ کیا اس انداز میں قتل کرنا جرائم کی دنیا میں ایک تخلیقی کام نہیں ہے؟ آپ نے لاشیں تو دیکھی تھی، اس سے پہلے دنیا میں کسی قاتل نے اپنے پیچھے ایسی لاشیں کبھی نہیں چھوڑی جن میں ایسی فنکاری برتی گئی ہو۔ فردوسی کا دل دک دک کرنے لگا۔ کیا آپ اسے ایک فنکارانہ واردات نہیں سمجھتے؟ یقیناً یقیناً، فردوسی نے زبردستی ہنس کر کہا۔ میں نے فنکاری کا اتنا نادر نمونہ اس سے پہلے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ ہیڈ کوارٹر کا ہر شخص اسے فنکار ہی تصور کرتا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں اس سلسلے میں مزید بات چیت کے لیے یہاں سے باہر چلنا چاہیے۔ میں واپس ہیڈ کوارٹر جا رہا ہوں، چاہو تو میرے ساتھ ہی چلو۔ آپ غالباً جھوٹ بول کر یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ جھوٹ؟ فردوسی گڑبڑا گیا۔ کیسا جھوٹ؟ میں اس واردات کو فنکارانہ خیال کرتا ہوں، اس لیے میں نے تمہارے سامنے کھل کر اظہار کر دیا۔ جھوٹ کی اس میں کیا بات ہے؟ لیکن میں صرف سچ سننا چاہتا ہوں، پیٹرول مین نے اس انداز میں کہا جیسے وہی چیف انسپیکٹر فردوسی کا باز رہا ہو۔ آپ خیر جانتے ہی ہیں کہ تکلیف و اذیت کے لمحوں میں انسان بعض اوقات ایسی باتیں بھی کر جاتا ہے جنہیں عام حالات میں اس کی زبان سے سننا ممکن نہیں ہوتا۔ چیف انسپیکٹر نے اس بات میں سر ہلایا اور ایسا تاثر دیا جیسے کہ اس کی بات نہ سمجھنے کے باوجود اختلاف رائے سے بچنا چاہتا ہو۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ قاتل کے نرغے میں پھنس گیا ہے۔ اس نے ہمت مجتمع کی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ عقب میں ہٹتے وقت اس نے بڑی پھرتی سے ریوالور نکالنے کی کوشش کی تھی تاکہ اس درندہ صفت شخص سے نمٹ سکے، لیکن ابھی اس کا ہاتھ ریوالور کے دستے پر بھی نہیں پہنچا تھا کہ اسے ہر جدوجہد ترک کر کے اپنا آپ محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا پڑی، جو ناکام ثابت ہوئی۔ فنکار قاتل بے حد پھرتیلا تھا۔ اس سے قبل کے چیف انسپیکٹر فردوسی ریوالور نکالتا، وہ کسی درندے کی طرح اس پر حملہ ور ہوا۔ فردوسی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں کے ڈیلے سختی سے باہر نکلے جا رہے ہوں۔ اس کے ہاتھ مفلوج ہو گئے تھے اور وہ اندھا کر دینے والا کرب محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں آگ جیسی تپش پیدا ہو گئی تھی اور پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ اگلتا چلا گیا۔ وہ قاتل کو فوراً ہی پہچان گیا تھا اور اسے ہیڈ کوارٹر لے جانا چاہتا تھا۔ یہ حقیقت اس نے اس وقت بتائی جب وہ اپنی ہستی کو اس کے شعلوں میں لپٹے محسوس کر رہا تھا۔ تب اس نے اپنی زندگی میں وہ دہشت ناک منظر دیکھا جسے عام آدمی دیکھتا تو مارے خوف کے اس کی حرکتیں قلب ہی بند ہو جاتی۔ حرکتیں قلب تو چیف انسپیکٹر کی بند ہو گئی تھی، لیکن خوف کی ذاتی سے نہیں، بلکہ اس ہاتھ کے باعث جو کسی تیز دار خنجر کی طرح اس کے سینے میں دھنسا تھا اور پھر پار ہو گیا تھا۔ قاتل کے اطمینان میں اب بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ بھی ایک تخلیقی کام ہے جس میں میرا فن بلندیوں پر ہے، اس نے فردوسی کے مردے سے کہا، جو اب بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔
चेहरे पर दर्दो कर्ब की अनगिनत सिलवटें पैदा हुईं और एक ही लम्हे में मुंजमद हो गईं। तब यूं लगा जैसे फिरदौसी का चेहरा पत्थर का चेहरा होकर रह गया हो। इन लाशों को टाइगर ने भी देखा था और दिल ही दिल में उसकी फनकारी को सराहा भी था, लेकिन ये जंगल नहीं, इंसानों की दुनिया थी जहाँ जिंदगी कानून की मोहताज है और जो लोग कानून को जिंदा रखने के लिए माली मामनत ही नहीं, इसकी सख्ती से भी पाबंदी करते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ कानून की जिम्मेदारी है। यही ख्याल शहजाद के जहन में गुस्से की आंच तेज कर रहा था। ओशान ने सब कुछ टीवी पर देखा था या फिर अखबारात में पढ़ा था। टाइगर ने जिंदगी में पहली बार अपने रूहानी बाप को सर से पांव तक कांपते देखा तो उसके दिलो दिमाग में गुस्से की आंच शोलों में तब्दील हो गई। उसने कसम खाई कि वो उस सफाक कातिल को इसी अंदाज में मौत से हमकिनार करेगा और अपनी सारी फनकारी इस जिस्म पर सर्फ कर देगा जिसने इंसानों की दुनिया में दरिंदगी फैलाकर कानून का मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। उसी शाम टाइगर ने अपने चीफ बहराम को भी सूरत हाल से आगाह कर दिया। तब उसे पता चला कि बहराम भी बाज मजबूरियों के तहत वापस आ रहा है। उसने फोन पर किसी मजबूरी का इजहार नहीं किया, लेकिन टाइगर की छठी हिस्स बता रही थी कि बहराम को कोई बेहद नाजुक मामला दरपेश है। बहराम वापस कोंबा पहुंचा तो टाइगर ने उसकी आंखों में पहली बार दहशत के साए मंडलाते हुए देखे। क्या बात है स्वीट हार्ट, उसने मुस्कुराने की कोशिश की थी। एक तवील अरसे बाद तुम्हारे मुंह से अपने लिए ये अल्फाज सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, बहराम ने फीकी फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। लेकिन मालूम होता है अब हमारे दरमियान सारे ही रिश्ते टूट जाएंगे। क्या मतलब? टाइगर को अपनी धड़कनें बेतरतीब होती महसूस होने लगी। प्रोग्राम, बहराम ने बराई हुई आवाज में कहा, हमारे कंप्यूटर का खास प्रोग्राम चुरा लिया गया है। ओह, क्या आप कोई ड्रामा करने वाले हैं? टाइगर ने खुद पर काबू रखते हुए एक बार फिर जिंदा दिली दिखाई। अगर कोई प्रोग्राम चोरी हो गया है तो उसे असर नो तरतीब दिया जा सकता है, इसमें इतना दहशतज़दा होने की क्या बात है? मैं किसी रेडियो प्रोग्राम का तज़किरा नहीं कर रहा हूँ, बहराम ने जल्लाकर कहा। टाइगर को संजीदा होते ही बनी और जब बहराम ने उसे सूरत हाल समझाई तो टाइगर यूं अपने हाथों की तरफ देखने लगा जैसे उनमें मौजूद तोते फिर से कहीं उड़ गए हों। वो कंप्यूटर प्रोग्राम वाकई बेहद अहम था। अगर वो चोरी हुआ है और किसी जुर्म पेशा शख्स के हाथों में पहुंच गया है तो इसका साफ मतलब यही होगा कि टाइगर और उसके पुश्तपनाह इदारे का राज फाश होने में कोई कसर बाकी नहीं रह गई। अचानक फोन की घंटी बजने लगी। टाइगर ने फोन की तरफ देखा। ओशा ने भी कमल के आसन में बैठे बैठे आंखें खोल दी और बहराम की पेशानी पर अनगिनत सलवटें नमूदार हो गई। हेलो शहजाद, टाइगर ने कहा। चीफ रिपोर्टर टाइम्स। वो इन दिनों सदर शेताई के महल से होटल स्टोन वाल वापस आ गया था। चेहरे में मामूली सी तब्दीली भी कर ली थी ताकि पहली निगाह में उसे कोई भी शिनाख्त न कर सके। ये कदम उन्होंने शहर में होने वाली लर्जा खेज वारदात के बाद उठाया था ताकि जरूरत के वक्त फौरी तौर पर मुकर्रर जगह पहुंचा जा सके। टाइगर की हैसियत बरकरार थी और वो कोई वजह बयान किए बगैर किसी को भी कत्ल कर सकता था। ये खुसूसी इजाजतनामा उसे सदर शेताई की तरफ से मिला था, लेकिन उसके साथ ही साथ उसे एक पुलिस कार्ड भी फराहम किया गया था जिसके मुताबिक टाइगर स्कोमा में आलमी शोहरत याफ्ता हफ्त रोजा टाइम्स का चीफ रिपोर्टर था। रूम नंबर 218 स्टोन वाल। नस्वानी आवाज ने पूछा। हाँ, मैं इसी कमरे से तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ। नस्वानी आवाज में हंसी शामिल हो गई। हैरत है कि लोग उमूमन ऐसे मौके पर यही कहते हैं कि मैं फलां जगह से बोल रहा हूँ, मैं जिद्दत पसंद हूँ। टाइगर ने बहराम की बातों से पैदा होने वाला आसाबी तनाव कम करने के लिए उस औरत की खूबसूरत आवाज ही से दिल बहलाना शुरू कर दिया। अगर तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारे चेहरे पर बेशुमार बुरे बुरे तिल हैं या नहीं, तो मैं तुम्हारे बारे में इजहार राय भी कर सकता हूँ। तिल तो बहुत हैं, लेकिन सिर्फ चेहरे की हद तक नहीं, हर जगह फैले हुए हैं। ओह, शहजाद ने मुस्कुराकर बहराम को आंख मारी और माउथ पीस पर हाथ रखते हुए बोला। क्यों चीफ, चेहरे के अलावा औरतों के तिल कहाँ कहाँ अच्छे लगते हैं? शट अप, बहराम जवाबन गुर्राया। क्या तुम प्रोग्राम खरीदना चाहते हो? नसानी आवाज पूछ रही थी। कौन सा प्रोग्राम? शहजाद यकायक संजीदा हो गया। बहराम का अंदाजा दुरुस्त साबित हो रहा था कि हेडक्वार्टर से चुराया हुआ कंप्यूटर प्रोग्राम स्कोम्बा पहुंचा दिया गया होगा और ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसे वो 2 हफ्ते कबल निपटा चुके थे। कंप्यूटर प्रोग्राम, अगर तुम उसमें हीरोइन का किरदार अदा करने के लिए आमादा हो जाओ तो मैं ये प्रोग्राम खरीदने के लिए आमादा हूँ, टाइगर ने जवाब दिया और बहराम को इशारा किया कि वो दूसरे फोन पर बातें सुने। बहराम आंधी के तेज जकड़ की तरह फोन की तरफ झपट पड़ा। ओशान कमल का आसन जमाए बेहरकत बैठा रहा। उसने दोबारा आंखें बंद कर ली थी।
وہ تعداد میں 3 تھے، 2 نوجوان اور ایک نوعمر لڑکی، اور تینوں ہی شہزاد کے پریس کارڈ دیکھنے کے لیے بضد تھے۔ ان تینوں کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ جارج کا ریوالور ٹائیگر کی بائیں آنکھ سے بمشکل نصف انچ دور تھا، جبکہ لڑکی کے ریوالور کی نال اس کی ریڑھ کی ہڈی میں چبھ رہی تھی۔ تیسرا نوجوان ریوالور ہاتھ میں لیے کچھ دور کھڑا تھا اور اس کے ریوالور کی نال ٹائیگر کی کھوپڑی کو زد میں لیے ہوئے تھی۔ ایکسی، جارج نے سرگوشی کی، اگر یہ ذرا سے بھی غلط حرکت کرے تو اس کی کمر میں ساری گولیاں اتار دینا۔ جواباً لڑکی ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی شہد آلود محسوس ہوتی تھی اور ٹائیگر اس کا ذائقہ محسوس کر کے مسرور ہو رہا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے اسے فون پر کمپیوٹر پروگرام فروخت کرنے کے سلسلے میں بات چیت کی تھی۔ ناظرین، اس سے آگے کیا کیا واقعات پیش آئے جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیے۔ ایمان افروز اور سنسنی خیز کارنامے سننے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیجیے، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔